السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 179۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ۔ اللہ نہیں ہے ایمان والوں کو اسی حالت پہ چھوڑ دے جس پر تم ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن وہ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے پس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، ہرگز نہ گمان کریں وہ جو اللہ کے دیے ہوئے سے بخل کرتے ہیں، وہ مال وہ بخل ان کے لیے بہتر ہے۔ بل هو شر لهم، بلکہ یہ تو ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب وہ اسی کا طوق پہنائے جائیں گے جس کا انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن۔ وللہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کی وراثت اللہ ہی کے لیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کے ذریعے مطلع نہیں کرے گا کہ تم میں سے یہ منافق اور یہ مومن، اللہ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ تمہارے اوپر ایسے حالات لے کر آئے گا جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے احد کے واقعے کے ساتھ ہی جوڑا ہے کہ تمہارے اندر کچھ منافق بھی ہیں۔ اب اللہ غیب کے ذریعے تو تمہیں نہیں بتانے لگا کہ یہ فلاں فلاں منافق ہے، ہاں اللہ تعالیٰ ایسے حالات لے کر آئے گا، ایسے واقعات اور ایسے قرائن ہوں گے جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے۔ مثلا جنگ احد کے اندر ایسے حالات بنے جس سے مسلمانوں کو واضح پتہ چل گیا، جو منافق تھے وہ واپس چلے گئے، جو مومن تھے وہ اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنا اگر کوئی غیب کی خبر اللہ نے کسی کو دینی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ اپنے انبیاء کو اس کے لیے چنتا ہے، ان کو وہ غیب پر مطلع کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب یعنی اللہ تعالیٰ جو وحی اتارتا ہے، جو سابقہ قوموں کے واقعات بتاتا ہے، جو آنے والے حالات کے بارے میں نبی کو کہتا ہے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ جنت ہے جہنم ہے، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ قرآن سارے کا سارا غیب کی خبریں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن کا تعلق مستقبل سے تھا، جو آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، یہ سب غیب تھا۔ جنت جہنم کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، برزخ کی زندگی کے بارے میں آپ نے جو کچھ بتایا یہ سب غیب تھا۔ گزری ہوئی قوموں کے بارے میں آپ نے جو کچھ بتایا یہ سب غیب تھا، لیکن یہ سب تھا کیا؟ اللہ کی طرف سے وحی، اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ کیوں؟ اگر اس غیب سے، کیونکہ اطلاع علی الغیب اور ہوتا ہے اور علم غیب کو جاننا اور ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا اللہ غیب پر باخبر کر دیتا ہے، غیب کی اطلاع دے دیتا ہے۔ اطلاع علی الغیب اور ہوتا ہے اور علم غیب کو جاننا اور ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو غیب کی خبر دی جا رہی ہے اور وہ وحی کے ذریعے بتا دی گئی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یعنی واقعات اور خبروں کو اللہ نے غیب کہا، اس سے وہ مراد ہے۔ کیونکہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی سے کہا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، آپ کہہ دو نہ میرے پاس خزانے ہیں نہ میں علم غیب جانتا ہوں۔
ہاں غیب کی خبر پر اللہ مطلع کرتا تو صرف نبی کو کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، وہ یہ مت سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی بخیل آدمی کو اللہ جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اس کے لیے شر ہوتا ہے، وہ خیر نہیں ہوتا۔ آپ کا مال آپ کے لیے خیر تب بنے گا جب آپ اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، جب زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان آ کے آپ سے اپنی حاجت کا مطالبہ کرتا ہے، آپ ہونے کے باوجود اس کو نہیں دیتے، آپ بخل کرتے ہیں۔ مسلمان پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ مواقع ہیں جب خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ صورتیں وہ ہوتی ہیں جب وہ دیکھے کہ کوئی انتہائی ضرورت مند ہے اور اس کے پاس ہوں، اس پر فرض ہو جاتا ہے اس کی مدد کرنا۔ یہ بخل جو یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی مال کو ان کے گلوں کے اندر توق بنا کر پہنا دے گا قیامت کے دن۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو مال انسان سنبھال کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سانپ بنا کر جو ہے وہ ان کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، اور آگ کے توق ان کے گلوں میں ڈال دیے جائیں گے، ان کو جلایا جائے گا اور سونے اور چاندی کو گرم کر کے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے جس کو تم سنبھال کے رکھتے تھے، لو اپنا مال۔ پھر وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے یہ یہیں رہ جانا ہے۔ تم جتنا بھی مال اکٹھا کرتے ہو نا، تم نے سب یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے، ساتھ تم نے کچھ نہیں لے کے جانا۔ زمین و آسمان کی وراثت تو میرے رب کی ہے، تم کہاں لے جاؤ گے؟ زمین سے آسمان، آسمان سے زمین، یہی تمہاری دنیا ہے۔ یہ سارا کچھ جو کچھ ہے وہ سب میرے اللہ کا ہے۔ تمہیں وقتی طور پر اللہ نے اس کا وارث بنایا، وہ دیکھتا تم اس مال کا تصرف کیسے کرتے ہو۔ بالآخر ہے تو وہ اللہ کا ہی، وقتی طور پہ تمہارے پاس آیا، 50-60 سال کے لیے تمہارے پاس ہے، تمہاری زندگی جیسے ختم ہوگی کسی کے ہاتھوں۔ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے یہ مال کسی اور کے پاس تھا، اب اللہ نے تمہیں دیا، تمہیں دیکھتا تم کیا کرتے، تمہارے بعد کسی اور کو دے گا۔ زمین و آسمان کی وراثت اللہ کے لیے۔ یہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دنیا کا زہد پیدا کرنے کے لیے کہا کہ اس مال سے کیا محبت کرنی، یہ تو ہے ہی اللہ کا اصل میں، تو اللہ کو دو پھر۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔